بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. 10th کلاس چیپٹر نمبر 2. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم 10th کلاس کا چیپٹر نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے بیسک لینگویج کیا ہوتی ہے اسے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو بیسک لینگویج کے موڈ ہوتے ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، ان کے بارے میں پڑھا تھا. لاسٹ لیکچر میں جو ہماری ڈسکشن تھی وہ یہ تھی کہ جی ڈبلیو بیسک میں پروگرام کو رائٹ کیسے کیا جاتا ہے اور رائٹ کرنے کے بعد سیو کیسے کیا جاتا ہے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایگزسٹنگ پروگرام کمپیوٹر میں موجود ہے تو اسے ہم نے جی ڈبلیو بیسک میں لوڈ کس طرح سے کروانا ہے اور لوڈ کروانے کے بعد اسے ایگزیکیوٹ کس طرح سے کروانا ہے. تو آئیے اپنا کویشچن اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکسپلین دا پروسیجر آف لوڈنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ پروگرام ان GW Basic. Loading program. The process of loading a program means that a program is loaded into memory from secondary storage like hard disk. پروگرام کو لوڈ کروانے کا جو پروسیس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کے میموری کے اندر یعنی ہارڈ ڈسک کے اندر جو ایک پروگرام ہم نے سیو کیا ہوا ہے اسے آپ نے جی ڈبلیو بیسک پہ لوڈ کروانا ہے. A program must be loaded in memory before it is executed. تو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے آپ نے پروگرام کو لوڈ کروانا ہے. کہاں پہ؟ جی ڈبلیو بیسک کے اسکرین پر. The following procedure is used to load a program into memory. سب سے پہلے آپ نے پریس کیا کرنا ہے؟ F3 پریس کرنا ہے یا پھر ایک کمانڈ ٹائپ کرنی ہے، لوڈ کمانڈ. یعنی جب آپ کے پاس جی ڈبلیو بیسک کا انٹرفیس اوپن ہوگا تو آپ نے اپنے کی بورڈ سے F3 پریس کرنا ہے. F3 پریس کریں گے یا پھر آپ کیا کریں گے؟ لوڈ کمانڈ کو جو ہے وہ یوز کریں گے. کمپیوٹر کی اسکرین پر آپ کو لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ جی ڈبلیو بیسک کا انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا. اس کے اندر آپ کے پاس تھرڈ نمبر پہ تھرڈ آپشن یعنی فرسٹ لسٹ ہے، دوسرا سیکنڈ ہے اور تھرڈ نمبر پہ لوڈ کمانڈ ہے. تو آپ یہاں پہ لوڈ کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ ہے ٹائپ دا ریکوائرڈ فائل نیم ان دا ڈبل کوٹیشن. جب آپ لوڈ کمانڈ کا آپشن دیں گے تو آپ نے ڈبل کوٹیشن مارک کے اندر آپ نے فائل کا نام لکھنا ہے. فائل کا کون سا نام لکھیں گے؟ جس نام سے آپ نے وہ فائل اپنے کمپیوٹر کے میموری میں پہلے سیو کی ہوئی ہے. اور جب آپ ڈبل کوٹیشن مارک کے اندر وہ نام لکھ لیں گے پھر آپ نے انٹر پریس کرنا ہے. دا فائل ول بی لوڈیڈ انٹو میموری، اور پھر وہ جو فائل ہے وہ آپ کے جی ڈبلیو بیسک کے انٹرفیس پہ لوڈ ہو جائے گی. دا کمپلیٹ پاتھ must be typed with the file name if the file is not in the current directory. آپ کی اگر کرنٹ ڈائریکٹری کے اندر وہ فائل آپ کو جو ہے وہ نہیں مل رہی یا موجود نہیں ہے تو آپ کو پھر اس کا مکمل ایڈریس یعنی مکمل پاتھ آپ نے ٹائپ کرنا ہے. لیٹس سے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے ڈی ڈرائیو کے اندر ایک فولڈر بنایا ہے، اس کے اندر ایک اور فولڈر بنا کے وہاں پہ ہم نے فائل سیو کی ہوئی ہے. تو یہ جو پروسیس ہے یعنی ڈی ڈرائیو میں جانا ہے، اس کے بعد کون سے فولڈر میں جانا ہے، اس کے بعد فردر فولڈر ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جو فائل پڑی ہوئی ہے اس کا نام جو ہے وہ ہم نے بتانا ہے. تو یہ کمپلیٹ پاتھ ہم اس کو بتائیں گے. The following points are important during loading the program. جب ہم نے پروگرام کو لوڈ کروانا ہے تو کون سے دو پوائنٹ ہیں جن کو ہم نے لازمی دیکھنا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ an error message appears on the screen if the file does not exist or the specified path is invalid. اگر آپ نے جو نام لکھا ہے فائل کا وہ اگر غلط لکھا ہے تو آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ایک ایرر میسج آ جائے گا، اور اگر آپ نے لوکیشن صحیح نہیں بتائی تب بھی آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ایک ایرر میسج اپیئر ہوگا. اب یہاں پہ نام کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فائل کا نام رکھا ہے امیج، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہیں وہ جب اس کو فائنڈ کر رہے ہیں تو آپ امیجز کر رہے ہیں یعنی ایک ایس جو ہے وہ ایڈیشنل لکھ رہے ہیں. تو اگر ایک الفابیٹ بھی آپ غلط لکھیں گے تو جی ڈبلیو بیسک کی اسکرین پہ آپ کو یہی میسج اپیئر ہوگا کہ جو آپ فائل نیم
لکھ رہے ہیں فائنڈ کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور دوسرا پوائنٹ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے the default extension of basic program is .bas. تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جب آپ پروگرام لوڈ کروا رہے ہیں تو جس نام سے آپ نے وہ فائل سیو کی ہوئی ہے اس کے ساتھ .bas کی ایکسٹینشن بھی استعمال کرنی ہے, یعنی JWBasic کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہے .bas. اب ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ کوئی بھی پروگرام جب آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے. The following example will load the program test BAS for basic for disk to memory. مطلب اگر آپ نے یہ پروگرام ہے جسے آپ نے پہلے سیو کیا تھا, یہ دیکھیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سیونگ اے پروگرام کے اندر, تو یہاں پہ آپ نے سیو کیا تھا test.bas کے نام سے. اب اسی پروگرام کو کیونکہ آپ نے لوڈ کروانا ہے تو لوڈ کروانے کے لیے آپ یہاں پہ ٹیسٹ BAS ہی ڈبل کوٹیشن مارک کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اس کے بعد جب آپ پروگرام کو JWBasic کی میموری کے اندر لوڈ کروا لیتے ہیں تو نیکسٹ آپ کے پاس جو ٹاسک ہوتا ہے وہ ہے ایگزیکیوٹ اے پروگرام, یعنی اس پروگرام کو آپ کی GW اسکرین کے اوپر اپیئر کرنا. The process of executing a program means that the statement in the programs are executed one by one. یعنی جو پروگرام آپ نے لکھا ہے, اگر آپ کمپیوٹر اسکرین کی لیفٹ سائڈ پر دیکھیں تو آپ کے سامنے پروگرام رائٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے JWBasic کے اندر ہر لائن جو ہے وہ ایک اسپیسیفک لائن نمبر سے اسٹارٹ ہوتی ہے, 10, 20, 30, 40, 50 اس طرح سے. تو جب آپ کمپیوٹر کی اسکرین JWBasic کے اندر پروگرام کو لوڈ کروا لیتے ہیں تو اس کی جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ون بائی ون جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. دا فنکشنل کی F2 اور رن کمانڈ از یوز ٹو ایگزیکیوٹ دا پروگرام ان دا میموری. اب جب آپ پروگرام کو لوڈ کروا لیتے ہیں تو آپ کے پاس نیکسٹ ٹاسک ہوتا ہے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا. اب اس ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ نے اپنے کی بورڈ کی اسکرین سے F2 پریس کرنا ہے یا پھر رن کمانڈ استعمال کرنی ہے جو ہمارے JWBasic کے انٹرفیس میں سیکنڈ نمبر پہ موجود ہوتی ہے. The computer execute all statements in the memory and display the results on the screen. جیسے ہی آپ رن کمانڈ دیں گے تو کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر آپ کے جو جتنے بھی میموری کے اندر اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر نظر آئے گا. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا ایک پروسیس تھا جس کے اندر 4 اسٹیپس ہم نے پڑھے کہ JWBasic میں پروگرام کو رائٹ کیسے کیا جاتا ہے, سیو کیسے کروایا جاتا ہے, لوڈ کیسے کرواتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کیسے کرواتے ہیں. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ جو کویسچن ہیں دونوں یہ کافی امپورٹنٹ ہے, اکثر ایگزام میں آ جایا کرتے ہیں. شارٹ کویسچن کے طور پر بھی امپورٹنٹ ہیں, کوئی ایک چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے یعنی ان چاروں میں سے. اور جو شارٹ کٹ کیز ہیں یعنی پروگرام کو سیو کرنے کے لیے یا جہاں پہ ہمارے پاس رائٹنگ پروگرام میں آپ کے پاس ہیں کہ ایک لائن کے اندر کتنے کریکٹرز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک لائن میں ہم کتنی لائنیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر ان کو سیپریٹ کرنا ہے تو سیمی کولن ہم نے کہا تھا کہ ہم یوز کریں گے, ٹھیک ہے. سیو کرنے کے لیے جو ہے وہ F4 کی کمانڈ استعمال ہوتی ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے MCQs میں کہ کون سی کمانڈ استعمال ہوتی ہے لوڈ کرنے کے لیے, ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کون سی کمانڈ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم کمانڈ اور اسٹیٹمنٹ کے درمیان میں کیا فرق ہوتا ہے اور بیسک لینگویج کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور کون کون سے جو ہیں وہ کریکٹرز ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں, یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں. السلام علیکم.